صورتیں قرآن مجید کی ہیں جن کا اختتام ہوتا ہے حساب پر، وہاں ان کے پڑھ کر یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ لتسألن، پوچھا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا نعمتوں کا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور ایک حدیث میں تو جو حساب کا معاملہ آیا ہے بہت ہی عجیب ہے۔ ایک مرتبہ کئی وقت کا فاقہ تھا حضرت عمر کو، گھر سے نکلے حضور کے پاس آئے، حضور کو خود فاقہ تھا کئی وقت کا، لیکن حضور نے پہچان لیا کہ عمر جو ہے اس وقت فاقے اور بھوک کی حالت میں، اس لیے آیا، شاید حضور کے پاس کچھ ہو۔ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر بھی آ گیا، ان کا بھی حال یہی، شاید حضور اپنے لیے نہ کرتے، ان دونوں اپنے ساتھیوں کے لیے ان کو لے کر ایک انصاری صحابی کے باغ میں پہنچے، اس کی عید ہو گئی، حضور آ گئے، دونوں صاحبین آ رہے ہیں، وہ دوڑ کے اس نے پہلے تو کچھ کھجوریں کچھ انگور، جسے نزول کہتے ہیں عربی میں، مہمان جیسے ہی آئے تو فوری طور پر پیش کرنا، جسے ہم کہتے ہیں ٹھنڈا یا گرم، وہ تو فوری طور پر آپ پیش کریں، تو وہ کھجوریں اور لا کے، اور پھر چھری انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کہ کسی جانور کو ذبح کریں اور گوشت پکائیں۔ حضور نے فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے جو بھی باہر ذبح کیا، پھر جو گوشت جو ہے بھون کر لا کر رکھا، کھایا آپ نے، اور کچھ ایک روٹی کے اوپر کچھ بوٹیاں رکھ کر کہا جاؤ یہ عائشہ کو دے دو، اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے، اور پھر کہا اے عمر یہ جو قرآن میں آیا ہے ثم لتسألن عن النعیم یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں جن کا حساب ہوگا۔ اس فقر میں، اس فاقے میں، اس احتیاج میں یہ جو چند چیزیں مل گئی ہیں ان کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یوم حشر کے حساب کو ہمارے لیے آسان کر دے۔